السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہر سال 15 اگست کی مناسبت سے پورے ملک ہندوستان کے اندر جشن منایا جاتا ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا ادارہ ہو، بڑے سے بڑا ادارہ ہو، گاؤں ہے، قصبہ ہے، سٹی ہے، جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں خوشی کا ماحول، جشن کا ماحول، سارے لوگوں کی زبان پر سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا اور ان جیسے اور دیگر ترانے ان کی زبان پر ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جشن کیوں، خوشی کا یہ ماحول کیوں، خوشی کا اظہار کیوں؟ دراصل 15 اگست کی یہ تاریخ اپنے آپ میں ایک داستاں اور ایک تاریخ کو چھپائے ہوئے ہے۔ وہ تاریخ کیا ہے، وہ داستاں کیا ہے، وہ اتہاس، وہ ہسٹری کیا ہے؟ دراصل 1600 عیسوی کے اندر انگریز ہندوستان کے اندر تجارت کے ارادے سے، بزنس کرنے کی نیت سے ہندوستان کے اندر آتے ہیں، گجرات ہوتے ہوئے ممبئی، پھر کولکتہ، مدراس اور ایسے ہی دلی تک ان کے تجارتی کاروبار کا دائرہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورے ملک ہندوستان کے اندر ان کے تجارتی سامان ٹرانسفر ہونے لگتے ہیں، منتقل ہونے لگتے ہیں۔ وقت اور حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کے عزائم، ان کے ارادے اور ان کی نیت کے اندر بھی تبدیلی آئی۔ تبدیلی یہ تھی کہ آئے تھے تجارت کی نیت سے، لیکن حکومت کا خواب دیکھنے لگے، حکومت کرنے کے عزائم اور منصوبے بنانے لگے، جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ ملک ہندوستان کے جو اہم مقامات ہیں ان کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا، اور آہستہ آہستہ حالات ایسے ہوتے ہیں، اسی ملک کے اندر، اسی سرزمین کے اوپر پیدا ہونے والا ایک انسان آزادی کی سانس لینے پر اسے مجبور کر دیا گیا۔ ان کی حکومت، ان کی جابریت، ان کی بربریت اور ان کے ظلم و تشدد کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھانی چاہی، کسی نے آواز کو بلند کرنا چاہا، تو کبھی پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، کبھی سلاخوں کے پیچھے جیل میں ڈال دیا گیا، کالا پانی کی سزائیں سنائی گئیں، کبھی توپ کے سامنے رکھ کر کے جسم کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا، کبھی ایک ٹرین کے ڈبے میں جس میں بمشکل 40 لوگ 45 لوگ سوار ہو سکتے تھے، اس ایک ڈبے کے اندر 150 لوگوں کو بند کر دیا گیا اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا گیا، جس کے نتیجے میں بیشتر لوگوں کی دم گھٹنے کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ وہ ظلم و بربریت کی داستاں ہے جو انگریز ہندوستان کی تاریخ میں، جو ہندوستان کی سرزمین کے اوپر لکھ رہے تھے۔ لیکن ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جائے گا۔ جس طریقے سے ان کے ظالمانہ رویے بدلتے رہے، جس طریقے سے ان کے ظلم و تشدد میں اضافہ ہوتا رہا، ہندوستان کے اندر لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوتی گئی، اور آہستہ آہستہ پورا ملک ہندوستان ان کی بغاوت، ان کے ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک ہندوستان پھر سے آزاد ملک قرار پاتا ہے، اور اسی کی یاد میں، اسی کی مناسبت سے جشن کا یہ ماحول ہر سال ہمیں 15 اگست کی مناسبت سے نظر آتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، 15 اگست کے موقع پر جو چیزیں ہوتی ہیں، جو جشن ہوتا ہے، 15 اگست کی جو تاریخ ہے، یہ ساری تاریخ اور یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو بہت سارے پیغامات دیتی ہیں۔ بنیادی طور پہ ایک پیغام جو ہندوستانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ پیغام ہے الفت و محبت کا پیغام، وہ پیغام ہے اتحاد کا پیغام، وہ پیغام ہے بھائی چارے کا پیغام۔ ہمارا ملک ہندوستان اگر آزاد ہوا تو آزادی کے پیچھے قربانیاں کس کی تھیں؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک کمیونٹی نے، کسی ایک دھرم کے ماننے والوں نے اس آزادی میں حصہ لیا ہو، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کی قربانیاں اس کے اندر شامل ہیں، ایسا نہیں کہ صرف ہندو مت کے ماننے والوں کی قربانیاں اس کے پیچھے شامل ہیں، ایسا نہیں کہ صرف جین مت کے ماننے والے یا بدھ مت کے ماننے والے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ پورے ملک ہندوستان کے لوگوں کی قربانیاں اس کے اندر شامل ہیں، تب جا کر کے ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، یہی پیغام اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ کل جب ہم سب ایک تھے تو ایک ظالم حکمران کو، ظالم حکومت کو ہندوستان سے جانے پر ہم نے مجبور کیا، یہ حکومت ان سے ہم نے چھین لی، انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ جب ایک تھے تو ہمارا ملک ترقی کے اس مرحلے پر پہنچا، غلام سے آزادی تک کا سفر طے کیا۔ آج بھی اگر ہمیں ترقی کرنا ہے، آج بھی اگر ہمیں ترقی کے منازل طے کرنے ہیں، تو سارے مذاہب کے ماننے والوں کو، سارے لوگوں کو یکجٹ ہو کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی بات کو جعفر ملیح آبادی نے اپنی زبان میں کچھ یوں کہا تھا: دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، دلوں میں حب وطن ہے اگر تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے تو ایک رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔